اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ امامت کا منصب ایسا منصب ہے کہ جو بغیر امتحان کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس منصب کو پانے کے لیے منزل آزمائش اور امتحان سے گزرنا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم گزرے۔ مجلس میں بھی آپ نے سنا تھا کہ حضرت ابراہیم اس منصب کو پانے کے لیے منزل آزمائش اور امتحان سے گزرے۔ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کا محبت کے سلسلے میں 3 طریقے سے آزمائش اور امتحان دیا۔ پہلی منزل آزمائش اور امتحان حضرت ابراہیم کے مال کے ذریعے سے ہوئی، جب قدرت نے انہیں ان کے مال کے ذریعے سے آزمایا۔ اور دوسرا امتحان اور دوسری آزمائش ابراہیم کی ان کی جان کے ذریعے سے ہوئی، اور تیسری آزمائش اور امتحان ابراہیم کی اولاد کے ذریعے سے ہوئی۔ یہ تینوں سخت ترین امتحانات تھے کہ جس پر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے، اور جب گزر گئے تب قدرت نے انہیں منصب امامت پر فائز کیا۔ کہ پہلی منزل آہستہ آہستہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جناب ابراہیم جب مال کے ذریعے سے امتحان دے رہے تھے، وہ ایسا موقع تھا کہ ابراہیم بھیڑ اور بکریوں کو سامنے چھوڑ کر اس کی نگرانی کر رہے تھے، وہ چل رہی تھی اور ابراہیم کی نگاہیں ان کے اوپر تھی اور زبان پر ذکر الہی جاری تھا۔ ایسے میں ابراہیم نے محسوس کیا کہ ان کے پہلو میں کوئی شخص موجود ہے کہ جو ذکر الہی کر رہا ہے، اور عجیب انداز سے، عجیب لب و لہجے میں، کہ ابراہیم کی طرف وہ نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے اس نے اس انداز سے اللہ کا ذکر کیا کہ ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کی طرف کھینچ کے گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آواز دیا، سبوح وقدوس رب الملائکۃ والروح، پاک و پاکیزہ ہے ملائکہ اور روح کا پروردگار۔ ابراہیم نے جیسے اس اللہ کے ذکر کو سنا، تذکرے کو سنا، فوراً اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد آواز دیا، بھائی کیا تمہارا انداز ہے پکارنے کا؟ کیا تمہارا لہجہ ہے ذکر الہی کرنے کا؟ کیا تمہارا طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا؟ بڑی ہی اچھی آواز ہے، بڑا ہی اچھا انداز ہے، دیکھو جو سامنے یہ بھیڑ اور بکریاں چل رہی ہیں یہ ہماری ہی ہے، پھر اس میں سے آدھا ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ اگر تم اسی طریقے سے، اسی لب و لہجے میں، اسی انداز سے ایک مرتبہ میرے خدا کا نام اور پکار دو، ایک مرتبہ ذکر الہی اور کر دو، بس کیا تھا؟ اس نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھتے دیکھتے اس نے آواز دیا، سبوح وقدوس رب الملائکۃ والروح، پاک و پاکیزہ ہے روح اور ملائکہ کا پروردگار۔ ابراہیم نے سنا، ابراہیم کے دل میں اللہ کا ذکر سننے کی تمنا اور بڑھی، اور آواز دیا، بھائی دیکھو یہ آدھی بھیڑوں بکریاں لے کر ہم کیا کریں گے، اسے بھی تمہارے حوالے کر دیں گے، اسی انداز سے میرے خدا کا نام اور پکار دو۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہوئے آواز دیا، سبوح وقدوس رب الملائکۃ والروح۔ جیسے ہی اس نے پکارا، ابراہیم کے دل میں خواہش اور تمنا اور زیادہ بڑھی کہ اللہ کا ذکر اور سنا جائے۔ ابراہیم نے کہا، بھائی دیکھو مال دنیا میں سے میرے پاس تو کچھ نہیں رہا، متوجہ رہے، ایک جملہ یہیں پر رک کر کے کہے تاکہ اور بھی آپ کی سماعتیں بیدار ہو جائے اور جو آنکھیں بند ہے وہ بھی کھل جائے، کہ ابراہیم کی ان منزلوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو بار بار اس کے نام کو سننا بھی پسند کرتا ہے، اور یہ نام پسند کرتا ہے۔ دنیا ہم سے یہ کیوں کہتی ہے کہ تم نعرہ حیدری اور نعرہ حسینی کیوں لگاتے ہو؟ ایک سلوات پڑھیں۔ منزل آزمائش اور امتحان سے گزر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بھی ایک نازک مرحلہ ہے۔ خدا بند عالم کی طرف سے
کہ جب بندہ منزل آزمائش اور امتحان سے گزرتا ہے تو اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے یہ عام زندگی کے حالات ہیں یا منزل آزمائش اور امتحان ہے، کہ جیسا کہ ابراہیم کو پتہ نہیں ہے کہ ابراہیم منزل امتحان سے گزر رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کا حقیقتاً امتحان ہو رہا ہے، حقیقتاً ابراہیم آزمائش کی منزل سے گزر رہے ہیں۔ ابراہیم نے اس کے پہلو میں جا کر کے کہا کہ اے شخص دیکھ میرے پاس مال دنیا تو کچھ نہیں رہا، لیکن ہاں ہم تیری زندگی بھر خدمت کریں گے، اور خود ان بھیڑوں بکریوں کو جو تو لے جائے گا ان کی بھی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے ایک انسان کی ضرورت پڑے گی، ایسا کر ایک مرتبہ اسی انداز سے میرے خدا کا نام اور پکار دے۔ بس کیا تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہوئے آواز دیا سبوح وقدوس رب الملائکۃ والروح۔ عزیزان محترم، ابراہیم اس کے قریب جا کر کے کھڑے ہو گئے، آواز دیا سنو ہم وعدہ خلافوں میں سے نہیں ہیں، ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ نبھائیں گے۔ ایک مرتبہ آنے والے شخص نے آواز دیا ابراہیم تمہیں تمہاری جان بھی مبارک ہو، تمہیں تمہارا مال بھی مبارک ہو۔ ابراہیم ایک اور مبارک بات قبول کر لو۔ ابراہیم نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا کیسی مبارک بات؟ ایک مرتبہ آنے والے نے آواز دے ابراہیم مبارک بات یہ ہے کہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم نے کہا بات میری سمجھ میں کیسا امتحان کیسی کامیابی؟ ابراہیم سے ایک مرتبہ آنے والے نے آواز کیا حقیقتاً اے خلیل خدا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں فرشتہ ہوں، جبرائیل ہوں، اللہ کی طرف سے آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا کہ آپ کی نگاہوں میں مال دنیا کی زیادہ اہمیت ہے کہ خدا کی زیادہ اہمیت ہے، اور آپ نے ثابت کر دکھایا کہ اللہ کے مقابلے میں مال دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ عزیزو، ابراہیم نے ایک اور بھی درس دیا قرآن کی روشنی میں کہ انسان آج کی دنیا میں جو کچھ سمجھتا ہے سب مال دنیا کو، جو کچھ سمجھتا ہے سب مادی چیزوں کو، یہی وجہ ہے کہ ایک طرف اللہ اکبر کی ندائیں گونجتی رہتی ہے، وقت نماز رہتا ہے، لیکن انسان اپنے کاموں میں مشغول ہے، انسان مال دنیا کو طلب کرنے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن خلیل خدا یہ بتا رہے کہ دیکھو مال دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے ذکر الہی کے مقابلے میں۔ اگر تم صحیح ذاکر بننا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو، کیونکہ رازق وہی ہے، وقت پر رزق کو پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک سلام پڑھیں منزل امتحان اور منزل آزمائش سے گزرے۔ پہلا امتحان تھا ابراہیم کا جو مال کے ذریعے سے انہوں نے دیا، اور دوسرا امتحان حضرت ابراہیم نے جان کے ذریعے سے دیا کہ جب ابراہیم نے بت شکنی کی، بتوں کو توڑا، اس وقت حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کر کے آگ کی طرف پھینکا گیا۔ ابراہیم آگ میں گئے اور آگ میں بیٹھ کر کے ذکر الہی کرتے رہے۔ ابراہیم پر ذرہ برابر بھی کوئی خوف، کوئی وحشت، کوئی ڈر طاری نہیں ہوا، حتیٰ کہ امام کی بارگاہ میں راوی نے سوال کیا کہ مولا آخر وجہ کیا ہے کہ ابراہیم خلیل خدا آگ کی لپٹوں کے درمیان، شعلوں کے درمیان موجود رہے، لیکن ذرہ برابر ان پر ڈر اور خوف طاری نہیں ہوا؟ جبکہ حضرت موسیٰ بھی نبی ہے، اور جب موسیٰ نے اپنے عصے کو دربار فرعون میں پھینکا ہے اور جب اس نے اژدہے کی شکل اختیار کر لی، خدا نے کہا موسیٰ اپنے عصا کو دوبارہ پکڑ لو، تو اب موسیٰ کے اندر جرأت نہیں ہو رہی ہے، موسیٰ خوف زدہ ہو رہے ہیں، موسیٰ اپنے قدموں کو پیچھے کھینچ رہے ہیں۔ یہ بارگاہ امامت میں راوی سوال کرتا ہے مولا آخر وجہ کیا ہے؟ موسیٰ ڈرے کیوں؟ ابراہیم ڈرے کیوں نہیں؟ بڑی توجہ چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ ڈرے کیوں، ابراہیم ڈرے کیوں نہیں؟ امام نے آواز دیا سنو، موسیٰ کے صلب میں ہم اہل بیت کا نور نہیں تھا، اس وجہ سے موسیٰ پہ خوف طاری ہو گیا، لیکن صلب ابراہیمی میں ہم اہل بیت کا نور موجود تھا، جس کی وجہ سے ابراہیم شعلوں کے درمیان بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، ذرہ برابر خوف نہیں طاری ہوا اور نہ
ہی آگ نے ابراہیم کو نقصان پہنچایا۔ عزیزو اس سے ایک درس یہ بھی ملا کہ اگر صلب ابراہیم میں نور اہل بیت موجود رہا تو ابراہیم پر آگ اثر انداز نہیں ہوئی، تو اگر چاہنے والوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت موجود رہے گی تو ان پہ نارے جہنم کا اثر کیسے ہوگا؟ ایک سلوات اور اس امتحان سے بھی خلیل خدا ابراہیم بڑی آسانی کے ساتھ گزر گئے۔ تسبیح اور تقدیس پروردگار کی لب پر کوئی شکوہ نہیں آیا۔ اور آخری امتحان بڑی آسانی کے ساتھ جلدی کے ساتھ منزل پر میں آ رہا ہوں، یہ نتیجہ بھی پیش کرنا ہے کہ آخری امتحان ابراہیم کا جو سخت ترین امتحان تھا، سخت ترین آزمائش تھی، وہ اولاد کے سلسلے میں تھی۔ دیکھیے جب انسان کے مال کے اوپر وقت پڑتا ہے، برا وقت یا اس کے جان کے اوپر پڑتا ہے تو پھر انسان مال کی پرواہ نہیں کرتا، مال پہ پڑتا ہے جان بچا کر کے ہٹ جاتا ہے، اگر جان پر پڑ جائے تو پھر مال کی پرواہ نہیں کرتا، مال دے دیتا ہے۔ تو سامنے آ جائے چاقو لے کر کے اور بیگ میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، جو کچھ ہے میرے حوالے کر دو، آسانی کے ساتھ اگر عقل مند انسان ہے، بیوقوف ہے تو الجھ جائے گا، عقل مند ہے تو بیگ دے کر کے کنارے ہو جائے گا، جان پیاری ہے، جان رہے گی تو پھر مال آ جائے گا۔ لیکن عزیزان محترم یہ فطرت انسانی میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسری منزل یہ ہے کہ اگر باپ اور بیٹا دونوں ساتھ ساتھ ہوں اور سامنے کوئی آدمی آ جائے اسلحہ لے کر کے اور کہے ایک کو ماریں گے ایک کو چھوڑیں گے، تو ایسے موقع پر جو باپ ہوگا اپنے قدم کو آگے بڑھا دے گا کہ لو ہمیں مار لو اور میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ یہ ہے فطرت انسانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سا مقدمہ بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تیسرا امتحان تھا اولاد کے سلسلے میں تھا، بیٹے کے سلسلے میں تھا۔ وہ کس طریقے سے کہ ابراہیم نے خواب دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل سے عرض کیا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ اس میں تمہاری رائے کیا ہے؟ عزیزان محترم دیکھیے ابراہیم یہاں پر کس طریقے کا مسئلہ پیش کر رہے ہیں۔ بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ عزیزان محترم اگر ہم میں سے کوئی ایک خواب دیکھے کہ ہم کسی کو بھائی کو یا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر جائے تو بتائیے لوگ کیا کہیں گے؟ اسے بیوقوف، دیوانہ، پاگل ہے یہ، اور حکومت اسے گرفتار کر لے گی، قید پہ ڈال دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بیوقوفی کا کام کیا۔ بیوقوفی کیا تھی؟ اس نے خواب کی بات پہ بھروسہ کر لیا۔ جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس نے خواب کی بات پر بھروسہ کر لیا، اس وجہ سے یہ بیوقوف ہے۔ یعنی مطلب یہی ہوا نا کہ ہمارے خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے خواب کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن نبی خواب دیکھے تو نبی کا خواب عام خواب نہیں ہوتا بلکہ حکم الہی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب حکم الہی ہوتا ہے، ہمارے خواب کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو عزیزو اے مسلمانوں ذرا غور کرو کہ جب ہمارا خواب اور نبی کا خواب برابر نہیں ہو سکتا تو ہماری ذات نبی کی ذات کیوں کر برابر؟ سلوات پڑھیں محمد۔ اور حضرت اسماعیل نے تو ابراہیم کے خواب کی عظمت کو بھی بتا دیا خود قرآن کی آیت میں کہ جب ابراہیم نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے لال میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو پلٹ کر کے اسماعیل نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا جان جو آپ کو حکم دیا جا چکا ہے اسے انجام دیجئے۔ ابراہیم کہہ رہے میں نے خواب دیکھا ہے اور دوسرا نبی ایک نبی کے خواب کی عظمت کو بتا رہا۔ ابراہیم نے خواب کہا، اسماعیل نے خواب نہیں کہا بلکہ آواز دیا بابا جو اللہ کی طرف سے حکم ہے اسے انجام دیجئے۔ یعنی اسماعیل بتانا چاہتے ہیں دیکھو نبی کا خواب فقط خواب نہیں ہوتا بلکہ حکم الہی ہوتا ہے۔
اور جناب ابراہیم نے اس خواب کو انجام دینے کے لیے جناب اسماعیل کو لے کر کے چلے، وقت نہیں ہے زیادہ تفصیل میں جائے، لے کر کے چلے اور جناب ہاجرہ کے ذریعے سے بیٹے کو آمادہ بھی کرایا، تیار کرایا۔ جناب ہاجرہ نے بیٹے کو آمادہ کیا، تیار کیا۔ جناب ابراہیم اسماعیل کے ہمراہ چلتا ہے، کم سے کم بچے بھی نہیں تھے، 13 سال کی عمر کی اچھی خاصی، کے باپ کے ساتھ ٹہلتے ہوئے چلے میدان منا کی طرف، جس مقام پر قربانی کے لیے ذبح کرتے ہوئے ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا۔ ادھر جناب ابراہیم اسماعیل کے ساتھ چلے، ادھر شیطان مضطرب ہوا، پریشان ہوا اور آیا فوراً ابراہیم اور اسماعیل کے پاس تاکہ اس عمل قربانی کو انجام نہ ہونے دے۔ بڑی توجہ چاہ رہے ہیں، یعنی یہ رسم قربانی ابراہیم اور اسماعیل انجام دینے جا رہے تھے، لیکن شیطان مضطرب اور پریشان ہو کر کے آگے عزیزو، آج بھی تو وہی ہو رہا ہے نا کہ آج جن کا مزاج شیطانی ہے وہ رسم قربانی کی یاد کو پسند نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے کے پاس، پہلے حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ باپ اس وقت تمہارے بوڑھے ہو چکے ہیں، پھر باپ کے دماغ کے اوپر اتنا بھروسہ مت کرو اور ان کے ساتھ مت جاؤ ورنہ تمہیں ذبح کر دیں گے۔ اسماعیل نے فوراً پتھر اٹھایا اور شیطان کو مارا۔ میں نے کہا اسماعیل نے پہچانا کیسے یا نبی اللہ؟ آخر آپ نے کیسے پہچان لیا؟ بشکل انسان آیا ہوا تھا وہ شیطان۔ اسماعیل آواز دیں گے کہ سنو، جو دماغ پیغمبر پہ شک کرے، کیا سمجھا جو دماغ پیغمبر پہ شک کرے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ ایک سوال پڑھیں محمد جب جہاں کامیابی نہیں ملی تو پھر حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا آپ بھی خواب کی بات کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی پتھر مارا کہ دور ہٹ جا تو شیطان ہے۔ ابراہیم نے کیسے پہچانا؟ ظاہر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے نبی کا خواب حکم الہی ہوتا ہے اور یہ شک کر رہا ہے۔ ابراہیم نے پہچان لیا کہ شک کرنے والا شیطانی ہوگا، انسان نبی کے خواب پہ سچ کبھی شک نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے جب دیکھا کہ نہ ابراہیم کے پاس کامیابی ہوئی نہ اسماعیل کے پاس، آیا حضرت ہاجرہ کے پاس کہ چلے یہیں سے اپنے ہدف اور مقصد کو پورا کیا جائے۔ اور بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا بی بی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر نامدار آپ کے بچے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ کہاں؟ معلوم ہے اپنے دوست کے ہاں لے کر گئے ہیں۔ ایک مرتبہ شیطان کہتا نہیں معلوم نہیں آپ کو دوست کیا نہیں بلکہ قربانی دینے کے لیے لے گئے ہیں، ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی ہاجرہ نے جواب دیا سنو اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ شیطان آخری وقت تک لگا رہا کہ کیسی اللہ کی مرضی، جا کر بچا لیجئے بیٹے کو۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ بی بی ہاجرہ نے اسے پتھر مارا کہ ہٹ جا تو شیطان ہی ہے۔ میں کہوں گا بی بی ٹھیک ہے، اسماعیل نے پہچانا وہ نبی تھے، ابراہیم نے پہچانا وہ نبی تھے، آپ نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ شیطان ہے؟ بڑی توجہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ شیطان ہے؟ بی بی ہاجرہ جواب دے کہ سنو جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے پہ آمادہ کرے وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد انسان کبھی اس عمل کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، جو شیطان ہوگا اس کے اندر یہ فطرت باقی پائی جائے گی۔ تب کامیابی نہیں ملی، شیطان پلٹ گیا۔ ادھر جناب ابراہیم اپنے منزل مقصود تک پہنچ گئے، یعنی مقام منا پہ، اور جناب اسماعیل کو لٹایا۔ لٹانے کے بعد جناب ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی
क्यों आंखों पे पट्टी बांधी? इस वजह से कि जवानी के करीब बेटा है 13 साल का, और छुरी चलाते हुए कहीं ऐसा ना हो कि बेटे के चेहरे पर उसके मरने के असरात को हम देखें और जो अल्लाह की तरफ से फर्ज और वाजिब है उसकी अंजामदही में कोई कमी रह जाए। इस वजह से आंखों पे पट्टी बांध रखी कि ना बेटे के चेहरे को देखेंगे, ना किसी तरीके के कोई असरात मेरे ऊपर नुमाया होंगे। इब्राहिम ने छुरी हाथ में ली, आंखों पे पट्टी की, महसूस कैसे किया? हाथों की हरकतों के जरिए से जब इब्राहिम ने महसूस कर लिया कि गला कट चुका है, तब इब्राहिम ने छुरी को फेंका और अपने आंखों से पट्टी को हटाया। क्या देखा? सामने बेटा खड़ा हुआ है जिंदा और सलामत। अजीजों, अगर कोई आम बाप होता तो आगे बढ़ करके बेटे को गले लगा देता कि खुदा ने मेरे बेटे को बचा लिया। ऐसे ही कोई खलीले खुदा नहीं बन जाया करता। इब्राहिम आगे नहीं बढ़े, इब्राहिम खुश नहीं हुए, इब्राहिम ने इस्माइल को गले नहीं लगाया, बल्कि इब्राहिम गिरिया करने लगे, रोने लगे। आवाज दिया पालने वाले, क्या मेरा हदिया तेरी बारगाह में कबूल नहीं हुआ? आवाज़े कुदरत आई, लक़द सद्दक़्त रोयाया। इब्राहिम, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। इब्राहिम सुनो, मैंने ही अपनी पॉलिसी को बदल दिया है। अब इस नस्ल में ज़िबह अज़ीम होगा। यानी अज़ीज़ान मोहतरम, ये ज़िबह अज़ीम नहीं था, बल्कि इस नस्ल में ज़िबह अज़ीम होगा। और वो ज़िबह अज़ीम मैदान करबला में इमाम मज़लूम करबला ने पेश फरमाया। अजीज़ों, आज मुसलमान जब 10 ज़िलहिज्जा आती है तो बड़े ज़ोर व शोर के साथ उस दिन नए लिबास भी पहनते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं। क्यों? याद इब्राहिम और इस्माइल को ताज़ा करने के लिए। क्यों? क्योंकि नबी का बेटा छुरी के धार के नीचे पहुंचा और फिर जिंदा और सलामत वापस आ गया। लिहाजा इस याद में मुसलमान खुशियाँ मनाते हैं। अजीज़ों, यकीनन हम भी मुसलमानों के साथ हैं, हम भी इस खुशी में शरीक हैं। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम इस सुन्नत को भूल क्यों गए? अगर ये सुन्नत है कि नबी का बेटा छुरी की धार के नीचे जाए और जिंदा और सलामत वापस आ जाए तो उस याद में खुशी मनाई जाए, तो अगर नबी का बेटा छुरी के धार के नीचे ज़िब हो जाए तो उस याद में गम मनाया जाए, तो इसमें बिदअत कहाँ से होगा? इसमें हराम कहाँ से होगा? इसमें कौन सी चीजें बिदअत और हुर्मत की दाखिल हो सकती है? हरगिज़ नहीं। मुसलमानों ने इस हकीकत को समझा नहीं। एक याद को बड़े ही जोर और शोर से मनाया, लेकिन जब दूसरी याद का मसला आया तो उसे फरामोश कर दिया। वो याद कौन सी याद? याद ज़िबह अज़ीम हुसैन इब्न अली। अज़ीज़ान मोहतरम, आज आहिस्ता आहिस्ता 5वीं मुहर्रम करीब ख़त्म हो चुकी है। रात के 12:30 बज चुके हैं, 6 की शब भी लग चुकी है, बल्कि 6 की तारीख बदल भी चुकी है, और हम कमा हक़्क़ुहू हुसैन का मातम न कर सके, हुसैन पे गिरिया न कर सके। अजीज़ों, आज हुसैन के कमसिन बच्चे का मातम करना है, इसके गहवारे की शबी अभी बरामद होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, कितनी सख्त मंजिल थी इमाम मज़लूम करबला के लिए। मैदान करबला में ज़रा उठाकर मकातिल की किताबें देखें कि इमाम मज़लूम करबला ने किसी भी मौके पर अपने चाहने वाले को नहीं याद किया। बड़ी सख्त से सख्त मंजिल से सहरा कलाल गुजरा, लेकिन अपने चाहने वाले को नहीं याद किया। हुसैन ने कड़ियल जवान अकबर के लाशे को उठाया, लाशे अली अकबर हुसैन से उठ न सका। हुसैन ने बच्चों को आवाज़ दी, लेकिन अपने शियों को नहीं याद किया। हुसैन अकबर के लाशे को उठाने के बाद अपने बराबर के भाई अब्बास के बाजुओं को उठाया। हुसैन के लिए बड़ी सख्त मंजिल थी। अज़ीज़ान मोहतरम, अब्बास का इस दुनिया से रुखसत हो जाना। हत्ता मकातिल लिखते हैं कि हुसैन अब्बास के लाशे पे काफी देर तक बैठ के रोते रहे, लेकिन अजीजों, हुसैन ने अब्बास के लाशे पे बैठ कर गिरिया किया, लेकिन अपने शियों को नहीं याद किया। कासिम के पामाल लाशों के टुकड़े को
حسین ابا کے دامن میں چلائے، لیکن حسین نے اپنے شیعوں کو نہیں یاد کیا۔ کون سی منزل تھی زہرا کے لال کے لیے؟ سب سے سخت منزل کہ جب حسین نے ہمیں میدان کربلا میں یاد کیا۔ عزیزو، جب حسین اپنے کمسن شہزادے کو مقتل میں لے کر آئے، اے شمر اے ظلم جفاکار، دیکھ اگر تیری نگاہوں میں میں حسین گنہگار ہوں تو اس کمسن بچے کی کیا خطا ہے؟ عزیزو، حسین پانی مانگتے رہے لیکن ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، بلکہ تیر ہرملا چلا، بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ اس وقت حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعوں، کاش تم میدان کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے کمسن بچے کے لیے کس طریقے سے پانی کا سوال کر رہا تھا، لیکن ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، بلکہ میرے بچے کو شہید کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، امام مظلوم کربلا نے علی اصغر کے لاشے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے سوئے خیمہ چلے۔ روایت آپ عمل کرتے ہیں نا، 3 دن بعد روزے عاشورہ عمل کریں گے نا، 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، کلمہ استرجاع زبان پہ جاری کرتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رسم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ عمل کون سا عمل تھا؟ یہ وہی وقت تھا، وہی موقع تھا جب زہرا کا لال اپنے کمسن شہزادے کو آغوش میں لیے ہوئے سوئے خیمہ کبھی جاتا تھا، کبھی واپس مقتل کی طرف آ جاتا تھا، کبھی حسین کے قدم خیمے کی طرف، پھر پلٹ کے مقتل کی طرف۔ عزیزو، آخر حسین نے اس عمل کو 7 مرتبہ کیوں کیا؟ کیونکہ زہرا کا لال یہ دیکھ رہا تھا کہ جس خیمے کی طرف جا رہے ہیں اس کمسن شہزادے کی ماں موجود ہے۔ میں نے رباب سے پانی کا وعدہ کیا تھا، رباب اپنے بچے کے لاشے کو کیسے دیکھے گی؟ حتیٰ حسین در خیمہ پہ آ گئے، اے رباب لو اپنی امانت